نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. صلوات. محمد والے محمد بلندر صلوات. انسانیت اور رابطہ الہی کے عنوان پر 5ویں صحبت سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. انسانیت ہمیشہ رابطہ الہی کی محتاج رہے گی اگر نجات اس کا مقصد ہے. لیکن اس حقیقت کو سمجھ لینا، دل میں جگہ دینا ایک کار کٹھن ہے. انسان اپنی خلقت میں جانوروں سے مختلف ہے. گزشتہ گفتگو یہ تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت محض نماز و روزے کے لیے نہیں کی. اس کے پاس احسن اور مکمل نماز پڑھنے والی، تسبیح کرنے والی، رکوع و سجود بجا لینے والی مخلوق فرشتوں کی شکل میں موجود تھی. لیکن فرشتوں کے پاس غلطی کرنے کی طاقت نہیں تھی. انسان کے پاس غلطی کرنے والی قوت ہے. دونوں میں فرق یہ ہے. تو فرشتے کا غلطی نہ کرنا قابل تعریف بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. لیکن انسان کا گناہ نہ کرنا قابل تعریف بات ہے کہ گناہ کی قوت کے ہوتے ہوئے بھی اس نے گناہ نہیں کیا. تیسری جس مخلوق کا ذکر کیا وہ ہے جانور. جانور وہ ہیں جو اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا فطرت حکم دیتی ہے. اس لیے آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی نے کسی جانور کے لیے کہا ہو کہ اس نے غلطی کی ہے. چاہے گھاس چرنے والا جانور اپنے مالک کے علاوہ کسی غیر کے کھیت میں جا کر پورا کھیت چر جائے
لیکن کھیت کا مالک جانور کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا، جانور کے مالک کو مورد الزام ٹھہرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کے پاس وہ قوت ہی نہیں ہے جو غلطی سے روک سکے۔ دیکھیے پھر کہتا ہوں، اور آج طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک گفتگو کر پاؤں۔ فرشتے کے پاس غلطی کرنے والی طاقت نہیں، جانور کے پاس غلطی سے روکنے والی قوت نہیں۔ انسان کے پاس غلطی کرنے والی قوت بھی ہے، غلطی سے روکنے والی قوت بھی ہے۔ اس لیے تم نے دیکھا ہوگا جب انسان گناہ کرتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا اس کو دیکھنے نہ پائے، کیونکہ ایک قوت ہے جو اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام نہ کر۔ اس کے باوجود وہ غلطی کر بیٹھا، غلطی ہو گئی۔ جب غلطی ہو گئی تو اب قدرت اس کو بغیر مذمت کے نہیں چھوڑے گی۔ جانور کی مذمت نہیں کی گئی تھی اس لیے کہ اس کے پاس غلطی سے روکنے والی قوت نہیں تھی، لیکن جب انسان نے غلطی کی تو آواز قدرت آئی، ہم کل انعام بل ہم اضل۔ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو ہو گئے نا عزیزان محترم، اب دو قسم کے انسان، ایک وہ انسان غلطی کی طاقت ہونے کے باوجود غلطی نہیں کرتا، کل کی گفتگو، ان کے دروازے پر ملک خادم بن کر آ جاتا ہے۔ ایک یہ انسان جس کے پاس غلطی کرنے والی، غلطی سے روکنے والی دونوں قوتیں موجود ہیں پھر بھی غلطی کرتا ہے۔ ایسا انسان جانوروں سے بدتر انسان۔ اب یہ انسانیت فیصلہ کرے کہ رابطے کے لیے اس انسان کا انتخاب کرے گی جو فرشتوں کا سردار ہے، یا اس کا انتخاب کرے گی جو جانوروں سے بدتر ہے۔ فرشتہ عصمت کے اشارے پر چلا، جانور فطرت کے اشارے پہ چلا۔ ملک عصمت کے اشارے پر، جانور فطرت کے اشارے پر۔ انسان کے عمل میں شائبہ ہے کہ پتہ نہیں گناہ کرنے والی طاقت کے اشارے پر چل رہا ہے یا گناہ سے بچنے والی طاقت کے اشارے پر چل رہا ہے۔ لہذا اگر یہ جاننا چاہو کہ حق کہاں ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ دروازے پر انسان زیادہ گئے، یہ دیکھنا وہ کون سا دروازہ ہے جس پر جانور سجدہ کرنے گیا اور ملک خدمت کرنے آیا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ٹھیک عزیزان محترم، اور ہم نے کیا عرض کیا تھا کہ آپ نے گھر بنایا، اللہ نے قابل ذکر نہیں سمجھا۔ شہد کی مکھی نے گھر بنایا، اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا۔ پروردگار ہمارے گھر کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا گھر شہد کی مکھی سے بڑا بھی ہے، اچھا بھی ہے، کشادہ بھی ہے، مہنگا بھی ہے۔ کہا نہیں، تمہارے گھر کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں عیب ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں تکرار نہیں کر سکوں گا۔ تمہارے گھر میں عیب ہے، شہد کی مکھی کے گھر میں عیب نہیں ہے۔ بھئی ہمارے گھر میں کیا عیب ہے؟ کہ تمہارا گھر ٹوٹ جائے تو ملبے کا ڈھیر ہے، تمہارا گھر ٹوٹ جائے تو ملبے کا ڈھیر ہے، شہد کی مکھی کا گھر ٹوٹ جائے تو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پروردگار شہد کی مکھی کے گھر میں عیب کیوں نہیں، ہمارے گھر میں عیب کیوں ہے؟ اب قرآن مجید کی اوراق گردانی کرتا رہا، بس آواز آئی او ہے نا، اوہا ربو کا الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ شہد کی مکھی گھر بناتی ہے وحی کی روشنی میں، جو وحی کی روشنی میں بنتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا،
تو سمجھ لیجئے کہ اگر انسانیت چاہے کہ اللہ سے رابطہ ہو جائے تو ان کا انتخاب کرے جن کو وہی بنائے، جمہوریت نہ بنائے۔ پر محمد والے محمد بلند تر بات یہاں تک پہنچی، ایک لفظ میری زبان سے نکل گیا، جمہوریت، اور میں نے کہا تھا آپ سے چند روز قبل غالباً پہلی تقریر میں کہ انسانیت بہکتی ہے جب ٹارگٹ دیکھ کر معیار بدل لے۔ شرط نہیں ہے اس امر کی کہ اس نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے، نہیں، اگر جبہ و دستار کے ساتھ بھی معیار بدلے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور میں نے خورشید ندیم، رائٹر ہے روزنامہ جنگ کراچی کا، تکبیر مسلسل میں انہوں نے لکھا کہ اس میں حرج کیا تھا کہ رسالت مآب نے کسی کو جانشین نہیں بنایا اور اس کا فیصلہ جمہور پر چھوڑ دیا، اور اچھی بات بھی یہی تھی کہ قائد ان کی مرضی سے بنے جن کی قیادت انہوں نے کرنی ہے۔ میں تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، اب طبیعت اور آواز ساتھ نہیں دے رہی، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا اور پھر میں اپنے عنوان سے متصل ہو جاؤں گا۔ وطن عزیز پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ صدر مملکت کو بڑی پریشانی اٹھانا پڑی، الیکشن کی تاریخ آگے بڑھانا پڑی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا صاحب 15 ضلعوں میں امن کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہاں ووٹنگ ہو سکے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ بھائی ان 15 ضلعوں میں الیکشن نہ کراؤ، یہ میرے ساتھ رہیے گا، توجہ، باقی ضلعوں میں الیکشن کراؤ، جو منتخب ہو جائے حکومت اس کے حوالے کر دو۔ کہا نہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ پاکستان کے ہر شہری کو ووٹ کا حق نہ مل جائے۔ ہو گئی بات؟ اب بنا رہے رسول کا جانشین، رسول کی رسالت کہاں تک ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تم مدینے کے لوگوں کو حق نہیں ہے رسول کا جانشین بنا لیں جب تک پورا عالمین ووٹر نہ ہو جائے۔ تو صحیح وہی ہے جو وحی کی روشنی میں بنے۔ میں واپس اپنے عنوان پر آ گیا۔ صحیح وہی ہے جو وحی کی روشنی میں بنے، جو قدرت کے اشارے پر چلے۔ یہاں قدرت نے انسان سے بات شروع کی، ہم نے تقریر کو یہاں چھوڑا تھا۔ ثم نخرجکم طفلا، ہم نے تم کو ماں کے پیٹ سے بچپن کی حالت میں نکالا۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم جوانی تک پہنچو، حمل ٹھہرا۔ اب ماں ایک زحمت اٹھا رہی ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ نہ آرام کا خیال، نہ رات کی نیند کا خیال۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کی وہ صفت رحیمیت ہے جو ماں کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ماں اللہ کی رحمانیت کا مظہر اور باپ اللہ کی رحیمیت کا مظہر۔ اور پھر ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیا، اور بچے کے پیدائش کے بعد بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اگر اس کے بدن پر پانی گر جائے تو وہ سکھا سکے، مکھی بیٹھ جائے ہٹا سکے، غلالت پڑ جائے پاک کر سکے، نہیں ہے نا اس قابل بچہ۔ اس بچے نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی،
یہ بچہ کسی مکتب میں بھی نہیں گیا، اس بچے نے کوئی واعظ و درس بھی اٹینڈ نہیں کیا، لیکن اس بچے کو کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، ذرا شیر خوار بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کر دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ چیز پکڑتا ہے اور منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس بچے کی آنکھوں پر تیز روشنی ڈال دو، کیا کرے گا بچہ؟ آنکھیں بند کر لے گا، کچھ نہیں جانتا، لیکن دو چیزیں ضرور جانتا ہے، کوئی چیز ملی منہ میں ڈالے، کسی چیز سے تکلیف پہنچی بچے، یہ جانتا ہے فائدہ ملنے کے لیے ہے، نقصان دور کرنے کے لیے ہے۔ اس کو کہتے ہیں حصول منفعت اور دفع مضار، سیلف پریزرویشن، سیلف ڈیولپمنٹ۔ یہ جذبے بچہ بچپن ہی سے لے کر آیا، بغیر کچھ سیکھے ہوئے، بغیر کچھ پڑھے ہوئے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے۔ ذرا سوچنا تو صحیح، بچے کو یہ ہدایت کس نے کی ہے؟ پروردگار نے۔ بچے کا فریضہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جس کو عبادت کی غرض سے خلق کیا، میں اپنے مدعا سے قریب ہو گیا، جس کو عبادت کی غرض سے خلق کیا، اس کو بچپن سے صلاحیت دی۔ یہ نہیں کہ 12 سال کا ہو جائے پھر صلاحیت ملے گی۔ جس کو ہدایت کے لیے بھیجے گا اس کو 40 برس کی عمر میں صلاحیت نہیں دے گا۔ اچھا، اب کیا ہے؟ بچے کی پرورش ہو رہی ہے، ماں باپ پرورش کر رہے ہیں۔ بچہ ہر امر میں ماں کا محتاج، ہر امر میں باپ کا محتاج۔ کچھ چاہیے ماں کو پکارا، کسی چیز کی ضرورت ہے باپ کو پکارا، ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے ماں باپ سے۔ یہاں تک کہ اب ایک بات یہاں کہہ دوں، اللہ نے چونکہ میری کل کی گفتگو جانوروں کے بچے محتاج تربیت نہیں ہیں، انسان کا بچہ محتاج تربیت ہے، لہذا اللہ نے ماں باپ کے دل میں جذبہ ترحم ڈال دیا ہے، جذبہ رحمت ڈال دیا ہے، اپنی صفت رحمت ان کو دے دی ہے۔ اس لیے اگر رات میں بھی بچے نے گریہ کیا، رونا شروع کیا، تو ماں نے نیند چھوڑ دی۔ کیا ہے؟ رحمت۔ اور یہ انسانوں میں نہیں، جس مخلوق کو محتاج بنایا ان کے ماں باپ کے دل میں جذبہ رحم کو ڈال دیا، جس کو محتاج نہیں بنایا ان کے دل میں جذبہ رحمت بھی نہیں ڈالا۔ اب ایک مثال دے تو مچھلی کے بچے پیدا ہوتے ہی نہ ماں باپ کو پتا بچہ کہاں ہے، نہ بچے کو پتا ماں باپ کہاں ہے۔ وہاں جذبہ ترحم نہیں ڈالا، اس لیے کہ وہاں تربیت کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، وہ جو پرندے ہیں جو دانہ بھراتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں عزیزان محترم؟ جب تک بچے کو دانے کی ضرورت ہے دانہ بھراتے رہتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو گئے تو اب یہ ماں باپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن ماں باپ پر مار کر ان کو ہٹا رہے ہیں، وہ عادت کے تحت آ رہے ہیں اور یہ ان کو بھگا رہے ہیں، اس لیے کہ اب تم اپنا گھونسلہ خود بناؤ، اپنا آشیانہ خود بناؤ، اب تم کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان کے بچے میں کیا ہوا عزیزان محترم؟ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، کیا ماں کی محبت کم ہو گئی؟ نہیں، وہ بڑا ہوتا گیا، ماں کی ممتا اسی طرح برقرار رہی۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ اگر اس کی زندگی جانوروں کی طرح انفرادی ہوتی تو وہ جذبہ رحمت بھی کم ہو جاتا، لیکن اس کی زندگی انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے، اس لیے جذبہ رحمت باقی ہے۔ اب اس بچے نے دیکھا کہ ہم جو اپنی ماں سے مانگتے ہیں، باپ سے مانگتے ہیں، یہ ماں باپ تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اچھا، اب سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو ماں باپ نے نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب ماں باپ کی اطاعت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں باپ کا حکم ماننے کی ضرورت کیا ہے؟
ماں باپ کو چھوڑا، اللہ کو پکارا، آواز قدرت آئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی نافرمانی کر کے میری عبادت نہ کرنا۔ بھائی کیوں؟ اچھا ایک بات یہاں کہہ دوں، جتنی جگہیں قرآن کی ہیں، جتنی جگہیں قرآن کی ہیں، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جناب محترم اشرف موسوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں جہاں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے حکم دیا ہو فقط ماں کی اطاعت کرو۔ جب کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ حدیث جنگ جمل کے بعد آئی ہے۔ اب تاریخ حدیث اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے، جہاں کہا یہ جنگ جمل کے بعد آئی ہے کہ صاحب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کر۔ پروردگار خالق تو تو ہے، ماں باپ کی ضرورت کیا ہے؟ سورہ واقعہ جو حضرات پڑھتے ہیں اس کو پڑھیے، لطف آئے گا۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَزْرَعُونَ أَأَنتُمْ تَحْرُثُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتی جو تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو تم ٹپکاتے ہو، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، پروردگار خالق جب تو ہے تو ماں باپ کی اطاعت کا حکم کیوں؟ وہ تیری عبادت ہم دن رات کریں گے، کہ نہیں ماں باپ کو ناراض کر کے میری عبادت کرو گے تو قبول نہیں کروں گا۔ ایک بات بچے بیٹھے ہیں جوان سن لیں، اگر زمین پر کسی جہنمی کو دیکھنا ہو، یہ حدیث ہے حضور کی، تو اس کو دیکھو جو ماں باپ کا حکم نہ مانتا ہو۔ ہر حال میں پیرنٹس کے اوبیڈینٹ رہو، لیکن پروردگار خالق تو ہے، ماں باپ کی بات کیوں مانے؟ یہ بھی تو تجھی سے مانگتے ہیں تو ہم بھی تجھی سے مانگیں گے۔ تو اصول انسانیت کے آغاز پر رابطہ الہی کا قدرت نے بتا دیا، جن کو خلقت کا وسیلہ بنایا، اگر وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست پہنچنے کی کوشش کرو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ چل آگے چلیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب گفتگو اس انداز سے ہو رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کیونکہ کوئی آرگومنٹیشن نہیں ہے، کوئی دلائل نہیں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ میں آپ سے گفتگو کروں، میں آپ سے شیئر کروں، میں آپ کو دعوت فکر دوں، یہ بات ایسی ہے، کچھ آپ کی خدمت میں میں عرض کروں، کچھ آپ مجھ سے کہیں، لیکن اگر میں آ کر یہ کہوں میرا فیصلہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے اب گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آواز قدرت یہ نہیں آئی کہ ہم حکم دے رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اس میں یہ فائدہ ہے، نہیں، آواز یہ دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ عبادت صرف میری کی جائے، اللہ تعبدوا الا اياه، سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ بتا دوں ایک بات، جنگ ہو رہی تھی خاندان میں، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس زمانے میں، کچھ لوگ کفار تھے، جنگ ہو رہی تھی، مسلمان تلوار چلا رہا تھا، ایک مرتبہ جنگ کے دوران میں اس مشرک کا باپ اس کی تلوار کے سامنے آیا، قریب تک اس کی تلوار چلتی کہ حضور نے آواز دی کہ رک جا بے غیرت، تیرا باپ ہے۔ بس ایک ہی مقام ہے جہاں کا حکم نہ ماننا، ان جاہداک اللہ تشرک بھی، اگر اللہ کی عبادت، اللہ کی ذات میں شرک کا حکم دے دے، مستحبات بھی ماں باپ کی اجازت سے ہوں، شرعی مسئلہ ہے یہ۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرے. اور دیکھو تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ تم سے پہلے تھے. ان کا پہلے ہونا دلیل حاکمیت ہے، تم محکوم ہو. یہ پہلے تھے، جو خلقت میں پہلے تھے، تمہاری خلقت سے پہلے تھے، ان کا اتنا حق. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو تمہاری خلقت سے پہلے تھے ان کا اتنا حق، جو کائنات کی خلقت سے پہلے تھے. محمد والے محمد بلند ترس دیکھیں میں آپ کو مخلوقات کی قسموں میں سے انسانیت کی طرف لا رہا ہوں. یہ پہلا مرحلہ ہماری گفتگو کا. دیکھو تم محکوم ہو، ماں باپ حاکم ہیں، تم ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم ان کے جواب میں اف بھی نہ کہنا. اب آیت کا ایک لفظ ہے تو اس لیے میں اس بات کی وضاحت کر دوں. احباب کبھی کبھی پوچھتے ہیں اگر یہ کبر سنی پہ پہنچ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں تو احترام کرو. ماں باپ بوڑھے نہیں ہیں تو اوبیڈینٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے کہا چونکہ بڑھاپے میں مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے. ایک بات بار بار بوڑھا باپ بیٹے سے پوچھتا ہے تو الجھنا نہیں. یاد رکھنا جب تو چھوٹا تھا تو اس نے کتنے پیار سے تجھ کو مطمئن کیا تھا. ہاں یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا خیال رکھنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور اف بھی نہ کرنا ان کے جواب میں. عزیزو قرآن کی ہر آیت سب کے لیے ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے، معصومین کے لیے بھی ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ لَكُمْ، اُفٍّ لَهُمْ کہ اف بھی نہ کرنا. یہ حکم حضور کو بھی تو ہو رہا ہے نا. تو سلام کرو ان والدین پر جنہوں نے محمد عربی جیسا لال پیدا کیا. عبداللہ اور آمنہ پر ہمارا سلام ہو. اچھا اب تم ان کا حق کیسے ادا کرو گے؟ تھینک یو کہہ کے حق ادا نہیں ہوگا، یو آر ویلکم کہہ کے حق ادا نہیں ہوگا، تحفے لالا کے دیتے رہو حق ادا نہیں ہوگا. نہیں نہیں، دیکھیے عجیب بات ہے. فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ زندگی میں تیری سانس کا سبب بننے والے ماں باپ اگر پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دے تو ایک سانس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اب شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے، تم حق ادا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ تم سے پہلے تھے. تب تم کو طریقہ بتا دیتے ہیں کس طرح ان کا شکریہ ادا کرنا. اب ان کے لیے دعا مانگنا. رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان دونوں پر رحم کر. رب ارحمہما، ہما دونوں پر، ماں باپ پر رحم کر. کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری تربیت کی جب میں چھوٹا تھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رحمت کی بات کی ہے. کیوں؟ ماں باپ میں ہے کیا؟ ماں باپ میں اللہ کی ایک صفت آئی ہے، رحمانیت ہے نا. ایک صفت آئی ہے رحمانیت، ایک صفت آئی ہے رحیمیت، ایک صفت آئی ہے رحمت. حق اتنا ہو گیا. تب ایک جملہ کہہ دوں، آپ کے متوجہ ہیں؟ جو ایک صفت کا مظہر بنا. کیا آپ پوچھیں ہوا کیا اس مظہر سے؟ ہوا یہ، اگر ماں باپ، بات کو اور آسان کر دوں، اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں
تو شریعت نے ایک حق دیا ماں باپ کو کہ اولاد کو عاق کر سکتے ہیں، لیکن کہوں گا ماں باپ سے کہ اپنی اولاد کو معاف کریں، عاق نہ کریں، موقع دیں۔ کیوں یہ بات کر رہا ہوں میں عزیزان محترم؟ اچھا، عاق کرنے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا میراث نہیں ملتی؟ تو یہ مسئلہ شرعی بھی آپ تک پہنچ جائے۔ اگر والدین عاق کر دیں اولاد کو اور باپ مر جائے تو اس کی وراثت میں اس عاق اولاد کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عاق کرنے سے وراثت بچ جائے گی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فقہ اسلامی میں نہیں ہے، مکتبہ امامیہ میں نہیں ہے، اس کو حصہ ملے گا۔ آگے بڑھیں گے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیوں حصہ ملے گا؟ تم نے عاق کیا ہے، ابنیت کا رشتہ تم نے نہیں بنایا تھا، ہم نے بنایا تھا، سمجھ گئے؟ وہ رشتہ توڑ سکتے ہو جو تم نے بنایا۔ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، تم نے بنایا۔ یہ آپ نے توجہ نہیں کی اس بات پر۔ ابنیت کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ نے بنایا، جو رشتہ ہم نے بنایا اس کو تم نہیں توڑ سکتے۔ پھر عاق کرنے کا نقصان کیا ہے؟ میں نے کیوں یہ بات کہی کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی آخرت سنوری رہنے دیں۔ وہ دنیا میں تو وراثت مل جائے گی، لیکن جب آخرت پہ پہنچے گا، اگر ہر سال حج کیا ہو اور والدین ناراض ہو تو حج اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، تمام روزے رکھے ہوں، روزے قبول نہیں ہوں گے، حج قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ مجھ سے نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھیں کہ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے اور ماں باپ اس سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئے تو خواہ وہ کوئی اور جتنا سونا صدقہ کر دے، جنت کی بو نہیں سونگ سکے گا۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ کون؟ ماں باپ اگر ناراض ہوں، ماں باپ جو اللہ کی ایک صفت کا مظہر ہے، جو اللہ کی ایک صفت کا مظہر ہو، اگر ناراض ہو جائے تو جنت کی بو نہیں سن سکتے، جو اللہ کی صفات کا کامل مظہر ہو۔ محمد بلندر صلوات۔ بات پہنچی آپ تک؟ بہرحال ایک وہ منزل بھی آئی کہ جہاں انسان برسر روزگار ہو گیا، جاب مل گئی، پیسے آنے لگے، اب تو باپ کی ضرورت ہے۔ جس کو باپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو خدا کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نے آواز دی، میری تقریریں مسلسل ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھ کو کس چیز نے رب سے مغرور بنا دیا؟ کہا اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، جس سے چاہوں ملوں، باقی who cares؟ یہ ایک محاورہ ہے، اب تو سب کچھ، سب کام میں خود کرتا ہوں۔ مرضی، اچھا، اتنا غرور، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، تجھ کو خود مختار تو اس وقت جانوں کہ میں اگر بلاؤں اور تو نہ آئے۔ نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، انکار کرنے لگا خالق کا۔ بعض چیزیں فیشن میں بھی چلی آتی ہیں، تب کیا مولویانہ سوچ ہے آپ کی؟ میں ذرا جدید انسان واقع ہوا ہوں، ٹھیک، ایسا ہی ہوگا، آپ انکار کریں، لیکن نفس کی رفتار کس کے قبضے میں ہے؟ جس وقت اللہ کا انکار کر رہا ہے تو نفس کی رفتار کس کے قبضے میں ہے؟ دل کی دھڑکن کس کے قبضے میں ہے؟
خون کی گردش کس کے قبضے میں ہے؟ آنکھوں کی چمک کس کے قبضے میں ہے؟ تو یوں کہہ دوں ظاہر میں انکار کر رہا ہے، اس کے وجود کا باطن اس کا اقرار کر رہا ہے. یعنی ظاہر کفر اختیار کر رہا ہے اور باطن اس کی اطاعت کر رہا ہے. پروردگار یہ اطاعت ہی تو کر رہا ہے. کہا نہیں، ایسی اطاعت لینا ہوتی تو ہم پتھروں سے لے رہے تھے، جانوروں سے لے رہے تھے. ہم تو وہ اطاعت چاہتے ہیں جو اس کے اختیار کے ساتھ ہو، جو اس کے اختیار کے ساتھ ہو. ورنہ تو جانور بھی اطاعت کر رہا تھا. کیا نہیں، جانور کی اطاعت میں اس کی اطاعت میں فرق ہے. اچھا فرق کیا ہے؟ اب یہاں سے میں اگلے مرحلے کی طرف، کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس فقط 4 گھنٹے ہیں اور میرا ارادہ تو یہ تھا کہ رابطہ الہی کی گفتگو میں آپ کو انبیاء کے واقعات سے کچھ استنباط کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بہت تیزی سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے اور آج کچھ طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ جسم آپ کے پاس ہے، جسم جانور کے پاس ہے. روح آپ کے پاس ہے، روح جانور کے پاس ہے. نفس آپ کے پاس ہے، کہیں جانور کے پاس نہیں ہے. اگر نہ ہوتا تو جانور سبزہ دیکھ کے لپکتا کیوں؟ لیکن نفس بھی اس کے پاس ہے. پھر بات کیا ہے؟ وہ جز کون سا ہے جو جانور کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے، جس پر آپ کی مذمت ہو رہی ہے، انسان کی مذمت ہو رہی ہے اور جانور کی مذمت نہیں ہوتی؟ وہ بات کیا ہے عزیزان محترم؟ بات آگے کروں گا، لیکن ایک بات جو بڑی یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جانور اپنی اوقات پہچانتا ہے. جانور اپنا مقام پہچانتا ہے. دیکھو نجس صحیح کتا، لیکن منزل جانتا ہے. 7 اصحاب کہف کے ہے، چلا 7. دیکھو اس تصور کو صاف کر لینا. کتا کا ہونا تقوی کے منافی ہے اور کتے کا نہ ہونا تقوی کی دلیل ہے. اصحاب کہف جن کا قرآن نے ذکر کیا، کتا ان کے ساتھ چلا. مجھے نہیں پتا ساتھ چلنے والے انسان کے لیے کوئی آیت آئی ہو، لیکن ساتھ چلنے والے کتے کے لیے قرآن نے آیت دی. پروردگار اس کتے کی خوبی کیا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ جب یہ غار میں پہنچ گئے تو وہ ان کی مسند پہ نہیں گیا، چوکھٹ پہ بیٹھ گیا. چوکھٹ پہ رہا، مسند پہ نہیں آیا. مجھے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں، قرآن مجید کی ہر بات سے سیکھنے کی چیزیں. اچھا اب ہے کیا جو اس کے پاس تو نہیں ہے ان کے پاس ہے؟ چلیے اب کسی نئے نقطے کو چھیڑے بغیر، اس لیے کہ بات پھر طولانی ہو جائے گی. اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جانور تو وسیلے کا محتاج نہیں ہے، انسان وسیلے کا محتاج ہے. کیا وجہ ہے آج تک کسی جانور کو نبی نہیں بنایا گیا؟ اس سے تو غلطی ہوتی نہیں نا، ملک سے نہیں ہوتی، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اس سوال پہ سوچتے رہیے گا، جواب انشاءاللہ ہماری گفتگو کے آخر تک آپ کو ملے گا. لیکن اب وہ کون سی چیز ہے جو اس کے پاس ہے، انسان کے پاس اور جانور کے پاس نہیں ہے؟ اچھا اگر انسانی جسم پر گندگی لگ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ دھو لیں گے، پاک کریں گے. کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جسم گندا ہے تو وہ آدمی برا نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا اس کی روح گندی ہے، سچ کہتا ہوں دوستی ہوگی تو ختم ہو جائے گی. کہیے گا نا یہ مثال ہے، تمثیل ہے. اب کیا عرض کروں عزیزان محترم، عبادت کا مفہوم کتنا پھیلا ہوا ہے. بے وضو آپ کے اعضاء کو پاک کرتا ہے،
روح کو کیسے پاک کرے گا یہ وضو؟ چلو وضو چھوڑیں، غسل کر لیں، وہ بھی اعضاء کو ہی پاک کرے گا۔ پروردگار یہ روح، اس کا کیا ہوگا؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو فرق ہے تم میں اور جانوروں میں وہ روح کا فرق ہے۔ اس کے پاس، اس کی روح میں وہ جوہر نہیں ہے کہ جو خیر اور شر میں تمیز کر سکے، نیکی اور بدی کو پہچان سکے۔ تم کو یہ تمیز دی گئی ہے کہ تم خیر اور شر کو پہچان سکو، نیکی اور بدی میں تمیز کر سکو۔ اس لیے وضو کر کے محض جسم کو پاک نہ کرنا، نہیں، روح کی طہارت کا بندوبست کرنا۔ اس لیے آواز دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، کون؟ کیا کرنے کے لیے؟ آیات کی تلاوت کرنے کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ ہو گئی کام؟ یہی ہے دین۔ بس عزیزان محترم، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بات ہو گئی، آیتیں تلاوت ہو گئی، کتاب و حکمت کی تعلیم ہو گئی، آواز دی۔ نہیں، یہ کام تو بہت آسان ہے، سب کر لیں گے، نمازیں سب پڑھ لیں گے، قرآن سب پڑھ لیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کو کون پاک کرے گا؟ یہ مشکل ترین فریضہ ہے رسول، تیرا کام ہے ان کے نفس کو پاک کرنا۔ وضو کر کے تو اعضاء صاف کیے ہیں، تزکیے سے ان کی روح کو پاک کر دینا۔ عزیزان محترم، اس لیے میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ جانوروں کے پاس فقط ایک روح ہوتی ہے، روح حیوانی، اور انسان کے پاس دو روحیں ہوتی ہیں، روح حیوانی اور روح ملکوتی۔ اچھا، ہم نے بات کی فرشتوں کی، جانوروں کی، انسانوں کی۔ اب میں ایک سوال اور پوچھنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مرتبہ اللہ کی روح ہے؟ میں نے نہیں پوچھا اللہ کا جسم ہے، مجھے معلوم ہے آپ سب کہیں گے نہیں۔ اللہ کا نفس ہے؟ ہے؟ اچھا، اللہ کا نفس اگر نہیں ہے، اچھا نفس کیا کرتا ہے؟ کبھی راضی کرتا ہے، کبھی ناراض کرتا ہے، کبھی خوش ہو جاتا ہے، کبھی پرسکون ہو جاتا ہے، کبھی مضطرب ہو جاتا ہے۔ اگر تم کہو اللہ کا نفس نہیں ہے تو اللہ تو نہ کبھی راضی ہوتا ہوگا نہ کبھی ناراض ہوتا ہوگا۔ اچھا، اگر نہیں ناراض ہوتا اور نہیں راضی ہوتا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہے؟ تو مانو کہ نفس ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور وہیں آ کے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ اللہ کی روح ہے؟ مشکل بات ہو گئی۔ اللہ کی روح، عوام خیال اگر یہ ہو تو اس کو درست کر لیجئے۔ ایک جوان نے آواز دی کہ ہے، آواز دی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ آ گئی نا روح؟ نفخت فیہ من روحی، روح نہیں پھونکی، روح میں سے کچھ پھونکا۔ جب روح میں سے کچھ پھونکا تو آدم اس قابل ہو گئے کہ فرشتوں کے لیے قبلہ بن گئے۔ اچھا، میں نے بات کر لی روح ہے یا نہیں ہے، نفس ہے یا نہیں ہے۔ ایک سوال تو باقی رہ گیا، یہ روح ہوتی کیا ہے؟ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی صاحب آپ سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں کہ یک اللہ نہ کرے، ایک تمثیل دے رہا ہوں۔ آپ کہیں گے صاحب بالکل خاموش ہو گئے، میں نے دیکھا تو ہارٹ فیل ہو گیا تھا، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی تھی، گفتگو آگے ہو ہی نہ سکی۔ میں نے کہا پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس کے بعد تو روح نکل گئی۔ تو سمجھے روح کا کام کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ذاکری جملے ہیں، روح کا کام ہے زندگی دینا۔ روح نکل جائے
تو موت آ جائے. یہ نا روح کا کام. یعنی روح انسانی حیات کے سارے کام چلاتی ہے. جو تمہارے زندگی کے سارے کام چلائے وہ تمہاری روح, اور جو پوری کائنات کا نظام چلائے, جو تمہارے خواہشات کو کنٹرول کرے اور تم کو خالق سے ملائے, وہ تمہارا نفس ہے. میں پچھلے سال عرض کر چکا ہوں, نفس کیا ہے؟ نفس ہے بلندی و پستی کو ملانے والی قوت کا نام. بلندی و پستی کو ملانے والی قوت کا نام ہے نفس. جسم و روح ملتا نہیں ہے جب تک کہ جسم و روح کے درمیان میں نفس وسیلہ نہ بن جائے. تبھی آواز دی نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ نفس ہے, اور جب تک یہ نفس رہا انسان باقی رہا. جیسے ہی نفس گیا انسان بھی دنیا سے گیا. اب پورے قرآن کو پڑھنا, کہیں نہیں فرمایا جسم کو موت آئے گی. موت آتی جسم کو تو جسم غائب ہو جاتا. موت روح کو آئے گی. روح کیا ہے؟ وہ تو خالق کے پاس سے آئی. اور کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے, کہہ دو روح تو امر ربی ہے. امر رب کبھی مرتا نہیں, جسم برباد ہوتا نہیں. کیوں, کیا کہتے ہو؟ مادہ, لا آف کنزرویشن آف میٹر, لا آف کنزرویشن آف میس. وہ تو نہ کریٹ کیا جا سکتا ہے نہ ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. موت کس کو آئی؟ تو دیکھو عزیزو, موت نہ جسم کو آئی, موت نہ روح کو آئی. اب قرآن پڑھو, قرآن نہیں کہتا جسم مر جائے گا, قرآن نہیں کہتا روح مر جائے گی. آواز دی کلو نفس ذائقۃ الموت. جسم اپنے مقام پر رہتا ہے, روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے, بس نفس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. تمہارا نفس کیا تھا؟ جس نے تمہارے جسم کو تمہاری روح سے ملایا. جس نے تمہارے جسم کو تمہاری روح سے ملایا وہ تمہارا نفس, اور جو مخلوق کو خالق سے ملا دے وہ خالق کا نفس. اور وہی خالق کی روح. آدم کے پاس روح نہیں, میں روحی, روح میں سے کچھ. اور جن کو روح کا, اپنے امور کا, اختیارات کا مالک بنایا, آوازی وما رمیت اذ رمیت. ہاتھ تیرے ہوں گے, سنگریزے میں کوئی بولنا, خواہش تیری ہوگی, چاہت میری ہوگی, قول تیرا ہوگا, وہی کی زبان. اس لیے جہاں روح ہو نفس پروردگار عالم سے اتنا قریب ہو جائیں, پروردگار اپنی امانت ان کے حوالے کرتا ہے. بس آخری جملہ دی دو, پروردگار اپنی امانت ان کے حوالے کر دیتا ہے. لوگ امانت کی بات تو کر لیتے ہیں, امانت دار کی بات نہیں کرتے. اچھا, امین کا مفہوم بھی انشاءاللہ کسی دن واضح کروں گا, لیکن اس وقت تو امانت دار کے, ٹھیک ہے نا. اس نے کس طریقے سے امانت بھیجی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. کون افضل ہے؟ لیلۃ القدر. کیوں افضل ہے لیلۃ القدر؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. بھئی جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. جس پر نازل ہوا وہ کتنا افضل ہوگا, اور جن ہاتھوں میں محمد عربی پروان چلا. بس اللہ نے صلوات پڑھ دی. تو پروردگار ایسا نہیں کرتا. تم بھی کسی پاک چیز کو نجس جگہ پہ نہیں رکھتے ہو. محمد عربی جو کائنات کا مطہر ہے,
اس کو کافر کے گھر میں بھیج دے؟ نہیں بھائی، میرا موضوع یہ نہیں ہے، دل بہت چاہ رہا ہے لیکن نہ آواز ساتھ دیتی ہے نہ وقت میں گنجائش ہے. بس ایک بات کر کے گزرتا ہوں. نسیم امروی نے کہا تھا سب دلیلوں میں دلیل ایک مگر غالب ہے. سب دلیلوں میں دلیل ایک مگر غالب ہے. کل ایمان تو ایک جزو ابو طالب ہے. اللہ نے ان کو امین بنایا، چن لیا. جب چن لیا تو وہ جانتا ہے کہ یہی ہیں جو شریعت کے محافظ ہو سکتے ہیں، یہی ہیں جو انسانیت سے رابطے کا سبب ہو سکتے ہیں، یہی ہیں جو انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہو سکتے ہیں، یہی ہیں جو اس کائنات کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اس لیے ان کی خواہشات نے، جذبات نے کبھی اصولوں پر غلبہ نہیں کیا. وہ اور ہیں کہ جذبات میں آ کر میدان میں نکل آئے، لیکن جو صاحبان امانت ہے، دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے، آدھا کا نرغا ہے. لیکن زینب یہ جانتی ہے کہ نانا قرآن آل کے حوالے کر کے گئے ہیں، تو ایک مرتبہ بچوں کو لے کر بھیا کی خدمت میں آئی ہے. بھیا اگر نانا کی شریعت حائل نہ ہوتی تو میدان جنگ میں نکلنے والی سب سے پہلے ہی ناشاد بہن ہوتی. آج محرم کی 5ویں ہے. آج ہم اون و محمد کا ماتم کریں گے. اون و محمد زینب کے لال ہیں. ان کے والد گرامی ہیں عبداللہ بن جعفر طیار. عبداللہ مولائے کائنات کے بھتیجے ہیں. جب علی نے عقد کیا ہے تو ایک مرتبہ عبداللہ کو گلے لگایا تھا اور فرمانے لگے عبداللہ تو میرا بیٹا ہے، زینب تیرے حوالے ہے، لیکن عبداللہ اگر کسی روز میری بیٹی کو سفر کرنا پڑ جائے تو عبداللہ اجازت دے دینا. زینب کو اجازت مل گئی تھی. عبداللہ علالت کی وجہ سے جہاد کربلا میں شامل نہ ہو سکے. مدینے سے قافلہ چلا، اس کے بعد مکے آیا. تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ بن جعفر طیار مکہ معظمہ تک حسین ابن علی کے ساتھ آئے تھے. جب حضور نے، مولا نے حج کو عمرے سے بدل دیا تو عبداللہ نے حسین کو خدا حافظ کہا اور قافلہ روانہ ہو گیا. قافلہ ایک منزل آگے بڑھا تھا مکے سے کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس قافلے کو ٹھہرا لو. عباس سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی قافلہ روانہ ہوا، آقا نے روکنے کا حکم دیا لیکن اطاعت امام قافلہ ٹھہر گیا. قافلہ رک گیا. ایسے میں ایک گرد و غبار اڑا. جب گرد اڑی تو آواز دی عباس عبداللہ آ رہے ہیں، جا کر عبداللہ کا استقبال کرو. عبداللہ بن جعفر عصا کو تھامے ہوئے حسین سے ملنے آئے. حسین فرمانے لگے عبداللہ کیوں زحمت کی؟ تو ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں مولا دل چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے، معلوم نہیں پھر زندگی ہے مل سکے یا نہ مل سکے. حسین عبداللہ کو گلے لگایا. اس کے بعد اون و محمد کو عبداللہ کہنے لگے شہزادو مجھے ذرا اپنی اماں کی سواری کے قریب لے چلو. اون و محمد بابا کو لے کر ثانی افضلہ کی محمل تک آئے. جب زینب کو پتا چلا عبداللہ آئے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی عبداللہ کیا واپس لے جانے کے لیے آئے ہو؟ عبداللہ کہتے شہزادی علی کی بیٹی میری ہے مدد. زینب میں تو اس لیے آیا ہوں طولانی سفر ہے
زینب کے ہاتھ میں دے دیا. عبداللہ واپس ہو گئے, قافلہ روانہ ہو گیا. عاشور کی رات آ گئی. زینب نے بچوں کو بٹھا لیا. بچوں, جانتے ہو تمہارے نانا حیدر کرار ہیں, تمہارے دادا جعفر تیار ہیں, چلو اسی جنگ کرنا. بچے بھی ننھا ننھے سینے تان کر کہتے تھے, اماں بس ماموں سے اجازت دلوا دینا. میدان جنگ آراستہ ہوا. حسین عائزہ کے لاشیں لائے. اس کے بعد جب نظر پڑی زینب کی اون محمد پہ تو ایک مرتبہ کہتی ہے, اون محمد تم ابھی تک زندہ ہو؟ کہ مر جاتے ہیں لیکن ماموں جان اجازت نہیں دیتے کہ اچھا میرے ساتھ چلو, مجھ سے بیان نہ ہو سکے گا. ایک مرتبہ اون محمد کو ساتھ لے کر حسین کی خدمت میں آئی اور آ کے کہتی ہے, بھیا آج تیری بہن نہیں بلکہ جعفر تیار کی بہو فاطمہ زہرا کے بیٹے سے بھیک مانگنے آئی ہے. بہن کے سوال کو رد نہ کرو, اجازت دے دی. اون محمد میدان کی طرف چلے. مقاتل نے اتفاق کیا ہے کہ بچے جوش شجاعت میں دور تک نکل گئے. ایک مرتبہ زینب نے عباس کو بلایا. عباس, اون محمد کی کچھ خبر ہے؟ کہ شہزادی کیا عرض کروں, بچے تو فرات تک پہنچ گئے. کہنے لگی, عباس وہ سننا نہیں چاہتی, جا کے کہہ دو اگر یہ قطرہ بھی پانی کا پیا تو دور نہ ہو سکے. تھوڑی دیر میں پتہ کے شادیانے بجنے لگے. میرا فوج نے دکم سنگھ بچوں کو زخمی کیا. بچے زخمی ہو کر گرے, آواز دیجیے آواز دلہ. حسین لاشیں لے اٹھانے کے لیے میدان کی طرف چلے. شور کو تک میدان عدالت کو غرارت دے زمین, ایک طرف بزم حسین ایک طرف بزم شریف. شرط انصاف ایک حالت افکار جمیل, ایک طرف اون محمد ہے ادھر اسماعیل. ذرا بزم پہ راضی بھائی آگا تو نہ تھی, آج راستہ ہے زینب بھائی آگا تو نہ تھی. ماتم حسین, یا حسین 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 یا حسین